الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کے درس میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ بیان کریں گے۔ اس کی جو بنیادی اور ضروری تفصیلات ہیں وہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی کتاب فضائل الصحابہ میں نقل کی ہے۔ اسی کتاب فضائل الصحابہ میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان اختہ فاطمة بنت الخطاب وكانت عند سعید بن زید بن عمرو بن نفیل كانت قد اسلمت واسلم زوجها سعید بن زید معها۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے ان کے اسلام لانے کا واقعہ سن 6 نبوت کا ہے، ہجرت حبشہ کے بعد کا۔ ان سے پہلے ان کی بہن ہمشیرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لا چکی تھی۔ عام روایات میں یہ ہے کہ تقریباً 40 لوگ ان سے پہلے اسلام لا چکے تھے، اور ایک روایت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ 40واں میں ہوں، مجھ سے پہلے 39 لوگ اسلام لا چکے ہیں مکہ معظمہ کے اندر، اور میں 40 ہوں۔ تو ان کی ہمشیرہ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بہنوئی سعید ابن زید ابن عمرو ابن نفیل، یہ سعید ابن زید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی ہیں، اور ان کے والد سعید کے والد زید ابن عمرو ابن نفیل ان لوگوں میں سے تھے جو جاہلیت کے زمانے میں وہ توحید کی بات لوگوں کے سامنے بہت بہترین انداز سے بیان کیا کرتے تھے، اور اس پہ مار بھی کھاتے تھے۔ کئی دفعہ لوگوں نے ان کو مکہ معظمہ کے اندر مارا بھی، خاص کر جب لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر کسی بکری یا کسی جانور کو ذبح کرتے اور ان پر کسی بت وغیرہ کا نام لیتے، تو زید رحمہ اللہ بار بار جا کر ان کو منع کرتے۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے، روح اللہ تعالیٰ نے اس میں ڈالی ہے، تو آپ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کا نام کیوں لیتے؟ یہ اصحاب فطرت سلیمہ میں سے تھے، وہ لوگ جنہوں نے اپنی فطرت کی صفائی کی بنیاد پر توحید کے راز کو پا لیا تھا۔ بلکہ وہ یہ بھی کہا کرتے تھے اور دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ، مجھے علم ہے کہ ان لوگوں کو تم ایسے نہیں چھوڑو گے، ان کی ہدایت کے لیے تمہارے ہاں کوئی انتظام ضرور ہوگا، اور اگر اس خیر سے تم نے مجھے محروم کیا ہے تو میرے اس بیٹے کو اس خیر سے محروم مت فرما۔ اور اسی بنیاد پر انہوں نے اپنے بیٹے کا نام سعید بھی رکھا کہ شاید یہ خوش بختی اور خوش نصیبی میں اس نیکی سے اور اس کام سے وافر حصہ اس کو عطا ہو جس کا میں انتظار کر رہا ہوں۔ تو بہت بڑی بات ہے ایک شخص کے لیے۔ ان کے اشعار بھی تفسیروں میں نقل ہوئے ہیں، ربا واحدا ام الف رب ادین اذا تقسمت الامور۔ جب ہر شخص کا اپنا اختیار ہو تو کیا میں ایک رب کی عبادت کروں گا یا کئی ارباب، کئی خداؤں کی بندگی کروں گا؟ ترکت اللات والعزی جميعا، میں نے لات اور عزا سب کو چھوڑ دیا ہے۔ کذالک یفعل الرجل البصیر، وہ شخص جس کی بصارت، جس کی عقل
اور سمجھ درست ہو وہ ایسا ہی کرے گا۔ ولا عزا ادین ولا ابنتہا، عزا اور ان کی بیٹیوں کی میں بندگی نہیں کرتا۔ ولا صنما بنی عامر ازور، اور بنی عامر کے بت کی بھی میں زیارت کے لیے نہیں جاتا۔ ولا حبلن ادین وکان ربن، میں حبل کی بھی بندگی نہیں کرتا، حالانکہ لوگ اس کو رب مانتے تھے۔ لنا فی الدہر اذ حلم یسیر، جب لوگوں کی عقل میں کمی تھی تو وہ ان کو خدا بنائے بیٹھے تھے، میں نہیں کروں گا ایسا۔ تو یہ زید بن عمرو بن نفیل، ان کے بیٹے سعید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے اسلام لائے تھے، اور ان کے گھر میں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو قرآن سنایا کرتے تھے۔ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مزدور تھے، لوہاری کا کام کرتے تھے، آہن گر یا لوہار جس کو کہتے ہیں، اور ایک عورت کے غلام تھے، اور بڑے ستائے جاتے تھے اسلام کے بارے میں۔ یہ وہی صحابی ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ دعا کے لیے اور نصرت کے لیے درخواست کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ تم بہت جلد بازی کرتے ہو، ایک وقت آئے گا کہ ایک سوار صنعاء سے حضرموت تک تنہا سفر کرے گا اور اللہ کے بغیر کسی کا خوف اس کے دل میں نہیں ہو۔ امن کی بشارت دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وکانت عند سعید بن زید بن عمرو بن نفیل، ان کی بہن کا خاون فاطمہ بنت خطاب کا خاون یہی سعید بن زید تھا، سعید جو عشرہ مبشرہ میں ہے، سعید عشرہ مبشرہ میں ہے، وہ 10 آدمیوں میں جن کو ایک ہی موقع پر ان 10 لوگوں کو جنت کی بشارت دی گئی۔ کانت قد اسلمت و اسلم زوجها سعید بن زید معها، یہ اور ان کے خاون سعید بن زید اکٹھے اسلام لائے تھے۔ وهم یستخفون باسلامهم من عمر، لیکن اپنے اسلام کو عمر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چھپاتے تھے۔ وكان نعيم بن عبد الله النحام رجلا من قومه من بني عدي بن كعب، نعیم بن عبداللہ بھی ان کے قوم کا آدمی تھا، بنو عدی کا۔ قد اسلم، وہ بھی اسلام لا چکا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے۔ وكان ايضا يستخفي باسلامه فرقا من قومه، اور وہ بھی اپنی قوم بنو عدی کی کے ڈر کی وجہ سے اپنے اسلام کو خفیہ رکھے ہوئے تھے۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کی بات میں ایک نقطہ ذہن میں کھٹکتا ہے، وہ عام لوگوں کے ذہن میں کھٹکتا ہوگا۔ بات یہ نہیں تھی کہ ان مکہ معظمہ کے اندر جو لوگ اسلام لائے تھے اور خفیہ طور پر اسلام لائے تھے اور اپنے اسلام کو چھپا کے رکھتے تھے، اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ جو کم ہونے کی وجہ سے ڈرتے تھے کہ شاید ہمارے اوپر ظلم ہوگا، یہ وہ جو ظلم ہو رہے تھے وہ تو ہو رہے تھے، پھر حضرت بلال کیوں اپنے اسلام کو نہ چھپائے، یہ وجہ نہیں تھی۔ وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ایسا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ایسا تھا، اللہ تعالیٰ کی مرضی ایسی تھی کہ ابھی تم نے جواب نہیں دینا ہے، جو ظلم تمہارے اوپر ہو رہا ہے تم نے ظلم کو سہنا ہے، جواب نہیں دینا۔ اور یہ بات پھر بعد میں مکہ معظمہ سے ہجرت کرنے کے بعد مدینہ منورہ میں سورہ الحج میں پھر واضح ہوئی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اذن، اب اجازت دی گئی، پہلے اجازت نہیں تھی، اب اجازت دی گئی، اور جب اجازت دی گئی تو پھر پتہ چل گیا۔ یہ وجہ نہیں تھی کہ تم کمزور ہو تو کہ آج ایسا کوئی شخص اٹھے اور کہے کہ نہیں نہیں جی ہم تو کمزور ہیں ہمیں اجازت نہیں ہے، بس اجازت نہیں تھی تو نہیں تھی، جب اجازت دی گئی تو پھر دی گئی، پھر یہ نہیں دیکھا گیا کہ کتنے لوگ وہ ہیں، کیا جب اجازت دی گئی مدینہ منورہ میں تو پھر سارے دنیا کے لوگ کتنے تھے اور مدینہ کے مومن کتنے تھے؟ جنگ تو ساری دنیا سے ہو رہی تھی، صرف قریش سے تو نہیں ہو رہی تھی، ساری دنیا کے مقابلے میں جہاد کی اور جنگ کی اجازت دی گئی۔
تو سارے دنیا کے مقابلے میں پھر ان کی تعداد کیا تھی؟ کوئی نسبت تھی؟ وكان أيضا يستخفي بإسلامه فرقا من قومه. وكان خباب بن الأرط يختلف إلى فاطمة بنت الخطاب يقرئها القرآن. اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ بنت خطاب کے گھر آ کر ان کو قرآن سکھاتے تھے. گھر آ کر ان کو قرآن سکھاتے تھے. ظاہر ہے کہ وہ قرآن سیکھ چکے تھے. فخرج عمر یوما متوشحا سیفہ. ایک دن حضرت عمر نے اپنی تلوار کندھے سے لٹکا کر نکلا. یرید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورہتا من اصحابہ. اور اس کا ارادہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کو آج قتل کر دیں گے. فذکر له انہم قد اجتمعوا فی بیت عند الصفا. کسی نے اس کو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی صفا کے قریب ایک گھر میں بیٹھے ہیں. وہی دار ارقم ہوگا یا شاید اس دن کوئی دوسرا گھر ہوگا. صفا کے قریب ایک گھر تھا جس میں یہ سارے لوگ جمع تھے اور ان کو پتہ چلا کہ یہ سارے لوگ ادھر ہیں. قد اجتمعوا فی بیت عند الصفا وهم قریب من 40 من رجال و نساء. اور 40 کے قریب عورتیں اور مرد تھے. ومع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمہ حمزہ بن عبد المطلب. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی گھر میں ان کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے اسلام لا چکے تھے. اور علی بن ابی طالب بھی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی. یہ سارے لوگ وہاں ان کے ساتھ تھے. فی رجال من المسلمین. اور بھی مسلمان لوگ تھے وہاں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کے لوگ. ممن کان اقام مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ. یہ وہ لوگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے میں ٹھہرے ہوئے تھے. باقی لوگ تو چلے گئے تھے, حبشہ ہجرت کر چکے تھے. سن 5 نبوت میں تو ہجرت کر چکے تھے. یہ ہجرت کے 1 سال بعد کا واقعہ ہے. وَلَمْ يَخْرُجْ فِي مَنْ خَرَجَ إِلَىٰ أَرْضِ الْحَبْشَةِ. اور یہ لوگ حبشہ کی طرف ہجرت نہ کر چکے تھے. تو جو باقی رہے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے. فَلَقِيَهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ. حضرت عمر جب تلوار لٹکائے جا رہے تھے تو سامنے سے نعیم ابن عبداللہ سامنے آئے. وقال له أين تريد. تو نعیم نے حضرت عمر سے کہا کہاں جا رہے ہو؟ قال اريد محمد. محمد کے پاس جا رہا ہوں. هذا الصابی. یہ جو اپنے دین کو چھوڑ چکا ہے. صابی, یہ صابی وابی پرانے زمانے سے اس طرح کے الفاظ ہیں. صابی جس نے اپنا دین چھوڑا ہے. صابئین کے بارے میں کبھی انشاءاللہ ایک بحث ہوگی. اس میں میرا اپنا ایک نقطہ نظر ہے. یہ لوگ کون ہیں, ان کے علامات کیا ہیں. لیکن یہاں 2 باتوں کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صابی کہا کرتے تھے. ایک تو صابی کچھ لوگ ایسے تھے جو کلمہ توحید کو پڑھا کرتے تھے, لا الہ الا اللہ کہا کرتے تھے. موصل میں, عراق میں موصل کا جو علاقہ ہے, اسی موصل کے جزیرے میں کچھ لوگ تھے اور لا الہ الا اللہ ان کا شعار تھا. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی لا الہ الا اللہ پڑھ چکے, لوگوں کے سامنے اس کی دعوت دے چکے, تو لوگوں نے کہا یہ تو وہی صابی ہے. دوسری بات یہ کہ صابی کا معنی ہے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑنے والا. باپ دادا کا دین چھوڑ کر کوئی نیا دین اختیار کرنے والا. تو ظاہر ہے کہ ان لوگوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے تو قریش کا دین چھوڑ دیا تھا. اس وجہ سے وہ کہتے ہیں هذا الصابی الذي قد فرق امر قریش. جس نے قریش میں اختلاف پیدا کیا. ہر جگہ مسلمانوں پر یہ اعتراض چسپاں کیا جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان لوگوں نے مسلمانوں کے اندر تفرقہ بازی پیدا کی. اور کچھ قوم پرست لوگ تو یہاں تک جاتے ہیں کہ کہتے ہیں کفر پر بھی اتفاق ہو تو اتفاق مقصود ہے اور اتفاق زبردست چیز ہے, کفر پر بھی شاید ہو. اور پھر یہ بھول جاتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ فرق امر قریش, تو اگر یہ اسلام کو اور اللہ کو مقصود ہو
اتفاق بجائے خود اتفاق کسی مقصد کے لیے نہیں، بس صرف اتفاق مقصود ہو، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہی اعتراض ہے. سارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہی اعتراض، عتبہ نے بھی یہی اعتراض کیا کہ تم نے باپ اور بیٹے کو اور بھائی کو لڑایا. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی یہی کہا کرتے تھے فرق امر قریش. تو یہ لوگ پھر اس کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فتویٰ لگائیں گے یہ لوگ؟ وصفها احلامها، اور ان کی عقلوں کو اور عقل والوں کو بے وقوف سمجھا. کہتے ہیں یہ عقل والے نہیں، بے وقوف لوگ ہیں، بتوں کو پوجتے ہیں. تو ہمارے بزرگوں کو بے وقوف کہتے ہیں. یہاں تو حلم مراد ہے، مطلب لفظ حلم کا ہے لیکن مطلب ذی حلم ہے. وعاب دینہا، اور ہمارے دین میں عیب جوئی کرتے ہیں، ہمارے دین کو برا بلا کہتے ہیں، ہمارا دین کوئی دین نہیں ہے، ہمارے دین پر اعتراضات کرتے ہیں دین پر. وسب آلہتہا، اور قریش کے خداؤں کو سب و شتم کرتا ہے ان کا. اب یہ 2-3 باتیں، کل والی بات اور آج والی بات پھر دیکھیں. کل میں نے آپ سے کہا تھا کہ مکے کے لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جن لوگوں سے واسطہ تھا وہ جاہلیت کے لیے مر مٹنے والے تھے. ابھی ایک بات تو اس نے قریش کی ہے، فرق امر قریش، اور 3 باتیں اسی جاہلیت کے حوالے سے کی ہیں. صفحہ احلامہا، کیا ہماری عقل ماری گئی ہے کہ ہم بتوں کو پوچھتے ہیں اور یہ ہماری عقل اور ہمارے عقل مندوں کو بے وقوف کہتا ہے. وعاب دینہا، اور ہمارے دین میں عیب نکالتا ہے، کہتا ہے تمہارا دین غلط ہے. وسب آلہتہا، اور ہمارے خداؤں کو گالی دیتا ہے، برا بلا کہتا ہے. یہ ان کے نزدیک گالی ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، جب آپ کہتے ہیں کہ فلان خدا نہیں ہے، خدائی میں خدا کا شریک نہیں ہے، کسی الوہیت میں اس کو کوئی حصہ نہیں، تو وہ کہتے ہیں تم بے ادبی کرتے ہو. اور جب وہ ان کو پوچھتے ہیں، ان کو خدا بنا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو شریک ٹھہراتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ ہم احترام کرتے ہیں. یہ پرانے زمانے سے ہی بات ہے. فَأَقْتُلُهُ، میں اس کو قتل کرنا چاہتا ہوں. فقال له نعیم، تو نعیم نے کہا واللہ، اللہ کی قسم، لقد غرتک نفسک من نفسک، تمہاری نفس نے تم نے خود اپنے آپ سے دھوکہ کھایا ہے. تم اپنے آپ کے بارے میں دھوکے میں ہو. کیا سمجھتے ہو؟ تم اپنی قوت کو تو دیکھتے ہو لیکن تمہیں نہیں معلوم. یا عمر اترا بنی عبد مناف تاریکی کے تمشی علی الارض وقد قتلت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تمہارا کیا خیال ہے کہ تم اسی طرح بھی زندہ پھرو گے اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر چکے ہو گے تو بنی عبد مناف تمہیں چھوڑ دے گا؟ بنی عبد مناف تمہیں چھوڑ دیں گے. افلا ترجع الى اہل بیتک فتقیم امرہم، اپنے گھر کیوں نہیں جاتے کہ وہاں پہ اصلاح کر لو، ان کی خبر گیری کر لو. قال وایو اہل بیتی، میرے گھر کے کون لوگ ہیں جن کی میں اصلاح کر لوں؟ قال ختنک وابن عمک سعید بن زید، تمہارا بہنوئی اور تمہارا چچا زاد سعید بن زید، وہ اختک فاطمہ بنت الخطاب، اور تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب، فقد اسلما، دونوں مسلمان ہوئے ہیں، وتابع محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی دینہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر چکے ہیں اس کے دین کے معاملے. فعلیک بہما، جا کر ان کو سمجھاؤ، اپنے گھر کی خبر ہو. تو یہ غیرت بھی ایک بات ہوتی ہے، کسی کو غیرت دلانا. فرجع عمر، بس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس ہوئے. کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، پھر اپنی خبر پہلے اپنے لوگوں کی خبر لیتا ہوں. عامداً لختنہ و اختہ، اور یہ ارادہ کر لیا کہ اپنے بہنوئی اور اپنی بہن کی خبر لیں گے. وعندہما خباب بن الارت معہ صحیفۃ فیہا طٰہ یقرئہما ایاہ. عین اسی وقت ان دونوں کے پاس حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف رکھتے تھے اور ان کے پاس ایک صحیفہ میں سورہ طٰہ لکھی ہوئی تھی جو وہ ان کو سنا رہے تھے. عین اسی وقت سنا رہے تھے، یقرئہما، پڑھا رہے تھے. فلما سمعوا حس عمر، جب انہوں نے عمر کی آہٹ سنی، ہر ایک شخص کی اپنی ایک آہٹ ہوتی ہے، پتہ چل جاتا ہے فلان آ گیا ہے.
تغیب خباب بن الارت فی مخدع لعمر او فی بعض البیت. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بیچارے کمزور آدمی تھے. اس زمانے میں تو خاندانی قوت ہی قوت ہوتی تھی، بھائی بندے چچے زاد، تو یہ قبیلہ کی قوت تو ان کو تو یہ نہیں حاصل تھا. تو وہ تو بیچارے چھپ گئے کہ فی مخدع، کسی کمرے میں یا کسی کونے میں چھپ گئے. وَأَخَذَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ الْخَطَّابِ الصَّحِيفَةَ، اور فاطمہ جو ان کی بہن تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے صحیفہ لے لیا. فَجَعَلَتْهَا تَحْتَ فَخِذِهَا، تو وہ جہاں بیٹھی تھی تو اپنی ران کے نیچے اس کو چھپا دیا تاکہ وہ کہیں بے ادبی نہ کر دے. ران کے نیچے رکھنا بجائے خود تو مقصود نہیں تھا، چھپانا مقصود تھا نا، تاکہ وہ کوئی بے ادبی نہ کر دے. وَقَدْ سَمِعَ عُمَرُ حِينَ دَنَا مِنَ الْبَيْتِ قِرَاءَتُهُ عَلَيْهِمَا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ گھر کے قریب آ رہے تھے تو انہوں نے ان کی قراءت سن لی تھی کہ وہ خباب ان کو سنا رہا ہے، پڑھا رہا ہے. فَلَمَّا دَخَلَ قَالَ مَا هَذِهِ الْحَيْنَمَةُ الَّتِي سَمِعْتُهَا، یا کیا گنگناہٹ تھی جو میں سن رہا تھا، ایسو گر کے دو سخبرے ویدہ ایسو گرا رہے ہو. ما هذه الحیمنہ، یہ کیا سن گن ہو رہی تھی، کیا گنگنایا جا رہا تھا، میں نے سنا. قال ما سمعت شیئا، تو یہ بہن اور بہنوئی نے کہا تم نے کچھ بھی نہیں سنا، ویسے تمہارے کانوں میں کوئی چیز آئی ہو. قال بلا، اس نے کہا نہیں واللہ، اللہ کی قسم، لقد اخبرت عما تابعتما محمدا علی دینہ، مجھے پتہ چلا ہے کہ تم دونوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا ہے اور مومن بن گئے، مسلمان ہو گئے. وَبَطَشَ بِخَتَنِهِ سعید ابن زید، اور فوراً سعید ابن زید پر حملہ کیا، بطش، حملہ کیا. وقامت الیہ فاطمہ، جب فاطمہ نے دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت سعید ابن زید پر حملہ کر رہے ہیں، اختہ، تو اس کی بہن فاطمہ اٹھی، لِتَكُفَّهُ عَنْ زَوْجِهَا، تاکہ عمر کو اپنے خاوند کو مارنے سے منع کر دے. ظاہر ہے وہ مومن تھا اور ایمان کی وجہ سے اس کو مار پڑ رہی ہے تو آپ روکیں گے تو صحیح، اگرچہ یہ بھائی ہے اور وہ خاوند ہے. فَضَرَبَهَا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعید کو چھوڑ کر اس کو مارا. شجہاں، اور اس کے سر کو زخمی کر دیا. شجاج عربی زبان میں ان زخموں کو کہتے ہیں جو سر میں لگتے ہیں، اور اس کی تقریباً کئی قسمیں ہیں. ہدایہ میں اس کو ایک مستقل فصل میں بیان کیا گیا، فصل فی الشجاج، زخموں، سر کے زخموں کا بیان. سر زخمی کیا. فلما فعل ذلك، جب اس نے یہ کیا کہ حضرت فاطمہ کو زخمی کیا، قالت له اختہ وختنہ، تو بہن نے بھی کہا اور بہنوئی نے بھی کہا، نام ہاں، قد اسلمنا، ہم ایمان مسلمان ہوئے ہیں، وآمنا باللہ وبرسولہ، اور ہم اللہ اور رسول کو مان چکے ہیں. فاصنع ما بدا لک، بس جو تم کر سکتے ہو کرو، تم جو کر سکتے ہو کرو، ہم انکار نہیں کریں گے. ولما رأى عمر، اسی موقع پر جب انہوں نے یہ بات کی تو حضرت عمر نے جب دیکھا ما بأختہ من الدم، کہ اس کے سر سے خون بہہ رہا ہے، ندم علی ما صنع، تو اپنے عمل پر پشیمان ہوا. ظاہر ہے بہن تو بہن ہوتی ہے، اس کے سر پر زخم کون برداشت کر سکتا ہے. ندم، پشیمان ہوا. فرعوا، تو منع ہوا، اس نے واپسی کا ارادہ کیا. ارعوا کا معنی یہ ہے کہ جب آدمی ایک برا کام کر رہا ہو اور اس سے پھر واپسی کی نیت کر لے تو عرب کہتے ہیں ارعوا، برے کام اور برے عمل سے واپس ہوا. فرعوا، اپنے برے کام سے اور قبیح عمل سے اس نے واپسی کا ارادہ کیا. وقال لأختہ، اور بہن سے کہا، اعطینی هذه الصحیفہ التي سمعتکم تقرآن آنفا، مجھے وہ صحیفہ دو جو میں نے سنا کہ تجھے پڑھایا جاتا تھا، ابھی جو تمہیں پڑھایا جاتا تھا وہ صحیفہ مجھے دے دو. انظر ما هذا الذي جاء به محمد، یہ کیا چیز ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہا ہے.
وکان عمر کاتبا، اور حضرت عمر لکھنا پڑھنا جانتا تھا، لکھنا پڑھنا جانتا تھا۔ عرب میں کچھ کم لوگ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ فلما قال ذلك، جب اس نے یہ بات کی، قالت له اخته، تو اس کی بہن نے کہا، وہ سمجھتے تھے بات کہ شاید دل میں کوئی نرمی پیدا ہو گئی ہے، انا نخشاک علیہا، تو اس کی بہن نے کہا ہمیں ڈر ہے کہ تو اس کو ضائع کر دے گا، تو اس کو پھاڑ دے گا۔ کس چیز پر یہ لکھا ہوا تھا؟ یہ بھی ایک عجیب بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں سب سے پہلے کاغذ پر لکھائی چینیوں نے کی ہے، اور کبھی ہمیں بھی کہتے ہیں کہ عربوں نے بھی یہ لکھائی چینیوں سے سیکھی ہے۔ یہ تو یقینی بات ہے کہ باقی دنیا نے ہم سے سیکھی ہے، یورپ والوں نے تو ہم سے سیکھی ہے۔ کاغذ یورپ کو ہمارے ذریعے سے کیا ہے، لیکن ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس کاغذ چینیوں سے آیا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ بات کہاں تک درست ہے، لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ قرآن کسی چیز پر تو لکھی ہوئی تھی۔ قرآن یہ جو کتاب ہے، یہ کتاب لکھی ہوئی، قرآن لکھا ہوا صحیفے چھوٹے چھوٹے چیزوں پر، ٹھیک ہے، یہ دوسری چیزوں پر بھی لکھا جاتا تھا۔ مثال کے طور پر یہ جو کولے کی جو ہڈی ہوتی ہے، یہ طرح کھلی ہوتی ہے، اسی پر بھی لکھی جاتی تھی۔ پتھروں پر اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر، چمڑوں پر بھی لکھی جاتی تھی۔ لیکن بہرحال کچھ چیزیں ایسی بھی تھی، اگرچہ وہ ظاہر ہے کہ آپ مجھے یہ کہیں کہ کارخانہ کہاں تھا، تو کارخانہ تو آج سے 200-300 سال پہلے بھی نہیں تھا، تو ظاہر ہے کوئی طریقہ ہوگا اس کے لیے، لیکن بہرحال ایک لکھی ہوئی چیز ان کے پاس تھی۔ انا نخشاک علیہا، ہمیں ڈر ہے کہ تو اس کو ضائع کر دے گا۔ قال لا تخافی، تو عمر نے کہا نہیں نہ ڈرو مت، ضائع نہیں کروں۔ وحلف لها بآلهته، اور اپنے خداؤں کی قسم کھا کر اس کو یقین دلایا۔ لوگ جانتے تھے کہ پھر جو لوگ اس طرح کی قسمیں کھاتے تھے اور وعدے کرتے تھے تو پھر ان کا پاس بھی رکھتے تھے، اتنی اخلاقی قوت تھی ان لوگوں کے اندر۔ وحلف لها بآلهته، اپنے خداؤں کی قسم کھا کر اس کو یقین دلایا، لَيَرُدَّنَّهَا إِلَيْهَا إِذَا قَرَأَهَا، کہ میں صرف پڑھ لیتا ہوں پھر تمہیں واپس کر دوں گا۔ فلما قال لها ذلك، جب عمر نے یہ کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طمعت فی اسلامی، تو اس نے امید رکھی کہ شاید یہ مسلمان ہو جائے گا، جب قرآن پڑھے گا تو پھر مسلمان ہو جائے گا۔ اسی لیے میں نے اس حدیث کو یہاں پہ کہ سب سے سخت ترین آدمی بھی ہو، آپ اس کو قرآن پڑھائیں، قرآن سمجھائیں اس کو، اور قرآن سمجھے گا تو سب سے سخت ترین آدمی بھی سمجھ جائے گا اگر وہ سمجھنا چاہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ظاہر ہے کہ ہدایت دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن ہمارا کام یہی ہے، کام کا طریقہ یہی ہے، کام کا طریقہ یہی ہے، ہدایت دینے والا تو اللہ ہے۔ فقالت له یا اخی، حضرت فاطمہ نے حضرت عمر سے کہا بھائی بات یہ ہے کہ انک نجس، تو پاک نہیں ہے، پلید ہے۔ نجس پلیدی، نجس پلید، تو پلید ہے۔ پلید کا معنی یہ ہے علی شرک کا، اس لیے کہ تو مشرک ہے، مشرک پلید ہوتا ہے، نجس ہوتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَا يَمَسُّهَا إِلَّا الطَّاهِرُ، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو پاک آدمی ہاتھ لگائے گا، اس کے اصول ہیں، پاک آدمی اس کو ہاتھ لگائے گا، تم ہاتھ نہیں لگا سکتے جب تک تم غسل نہ کرو۔ اب اس نے سمجھا کہ اب یہ اس کے اختیار میں ہے، اور مجھے کہتے ہیں کہ اس کا طریقہ یہ ہے، تو جا کر اس نے ظاہر ہے کہ غسل کرنے میں اس کا مطلب یہ بھی تھا کہ اس کو سمجھایا بھی جائے کہ اس کے کچھ آداب ہیں۔ آج کل مسلمانوں کو نہیں معلوم کہ قرآن کے اپنے الگ آداب ہیں، بس یہ اس طرح کتابوں کی طرح ایک کتاب سمجھتے ہیں، اس لیے جگ کھاتے ہیں، اس لیے ٹھوکریں کھاتے ہیں، اس لیے اس سے ہدایت نہیں لے سکتے۔ قرآن کو دوسری کتابوں کی طرح ایک کتاب سمجھتے ہیں۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا فاش گویم آنچ در دل مزمرست ای کتابی نیست چیزیں دیگر است، دل میں جو بات ہے وہ کھل کر کے دوں تو یہ بتاؤں کہ یہ کتاب نہیں ہے، یہ ایسی کتاب تو ہے، قرآن نے اس کو 40 سے زیادہ دفعہ کتاب کا نام دیا ہے، کتاب کیوں نہیں ہے، لیکن کیا ایسی کتاب ہے جس طرح دوسری کتابیں ہیں؟ یہ کتابیں نیست چیزیں دیگر است، یہ کتابوں سے بڑھ کر کوئی کتاب، یہ الکتاب ہے، یہ کتاب نہیں صرف الکتاب ہے۔ چو بجان در رفت جان دیگر شود، جب یہ دل کے اندر جگہ لیتی ہے تو پھر
دل تبدیل ہو جاتا ہے. اور جان جو دیگر شد جہاں دیگر شود. پھر جان جب بدل جاتی ہے تو صرف یہ نہیں کہ کونے کھردرے میں جا کر آدمی گوشہ نشین بن جاتا ہے، نہیں، جہاں دیگر شود. پھر وہ دنیا میں تبدیلی لانے کے لیے پھر اٹھتا ہے. دو جملوں میں پتہ نہیں کتنی بات کہہ گئے ہیں، کتنی بات کہہ گئے ہیں. جان جو دیگر شد جہاں دیگر شود. صرف جان تبدیل کرنے سے کچھ نہیں بنے گا جب تک جہان نہیں بدلے گا. جہان کو بدلو. تو فقام عمر فاغتسل. تو عمر نے کہا ٹھیک ہے میں غسل کر لیتا. ہم ظاہر ہے کہ جب جو غصہ اسلام کے خلاف، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، قرآن کے خلاف ذہن میں تھا، وہ ٹھنڈے پانی سے غسل کر کے جاتا رہا. ٹھنڈا ہو گیا، اس طرح کہتے ہیں ٹھنڈا ہو گیا. ثم اعطته الصحیفہ. جب ظاہر ہے کہ اس نے غسل کیا تو پھر اس نے صحیفہ اس کو دے کہ پڑھو. وفیہا طٰہٰ. اور اس میں سورہ طٰہٰ لکھی ہے. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ. فلما قرأ صدرا منہا. جب اس نے سورہ طٰہٰ کا ابتدائی حصہ تلاوت کیا، حالہ تو کہتے رہے ما احسن ھذا الکلام، کیا بہترین کلام ہے، بہت ہی مزیدار کلام ہے. وہ اکرمہ، بڑا عزت والا کلام ہے. اکرمہ، عزت والا مقام، بڑی کرامت اور بڑی شان والا کلام ہے. ہم کیا جانے قرآن کیا کتاب ہے، ہمیں کیا پتہ، اردو سے کیا پتہ چلے گا، پشتو سے کیا پتہ چلے گا، انگریزی سے، فارسی ترجمے سے کیا خاک پتہ چلے گا. ہمیں قرآن کو قرآن کی زبان میں سمجھنے کی کوشش ہو تو چند جملوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ واقعی. پھر وہ بولتا ہے، پھر اندر سے بولتا ہے. فلما سمع خباب ذلك. جب حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ عمر کہتا ہے ما احسن ھذا الکلام واکرمہ، کیا بہترین اور کیا معزز اور قابل احترام کلام ہے، خرج الیہ، تو فوراً نکل آئے. فقال له یا عمر، تو فوراً کہا عمر واللہ انی لارجو ان یکون اللہ قد خصک بدعوت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی قسم میری امید ہے، مجھے امید ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں جو 2 شخصوں کا نام لیا تھا وہ دعا تمہارے بارے میں قبول ہو جائے گی. فإنی سمعتہ وہو یقول، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جب وہ دعا مانگ رہے تھے اللہم اید الاسلام بأبی الحکم بن ہشام او بعمر بن الخطاب. اے اللہ اسلام کو قوت دے یا تو ابو جہل کے ذریعے اور یا عمر کے ذریعے. یہ دونوں ایسے لوگ تھے جن میں کچھ صلاحیتیں تھیں، کچھ اہلیت تھی، کچھ قوت تھی، ان میں کچھ کمال تھا. اور وہ کمال بعد میں پتہ چلا کہ کتنا کمال تھا. وہ دوسرے بدبخت میں بھی تھا، قابلیت تو تھی لیکن وہ قابلیت مقبولیت میں نہ بدلی، وہ قابلیت مقبولیت میں تبدیل نہیں ہوئی. اور عمر میں قابلیت تھی، وہ مقبولیت میں بھی تبدیل ہوئی. اس لیے قرآن کو پڑھا. اللہم اید الاسلام. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے نا. یہ درست ہے کہ عام لوگوں کو بھی دعوت دینی چاہیے، عام لوگوں کو مسلمان ہونا چاہیے، اور دعوت میں یہ نہیں کہ یہ خاص ہے اور یہ عام. لیکن کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جن کا آنا حق کے لیے باعث قوت ہو. ایسے لوگوں کے بارے میں سوچنا چاہیے. اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اسی مکے میں رہتے ہیں، لیکن اس پورے مکے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فہم و بصیرت کے ساتھ 2 شخصوں کا انتخاب کیا ہے، اور ان 2 شخصوں میں سے ایک اللہ سے مانگ رہا ہے. یہ معمولی بات نہیں. جو دائی لوگ ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی دعوت کے لیے دیکھیں، سوچیں، غور کریں کہ میرے اس قریبی ماحول میں وہ کون لوگ ہوں گے جو ہماری اس دعوت کو اگر وہ قبول کر لیں، اگر وہ ہمارے ساتھی بن جائیں تو پھر ہمیں ایک قوت ملے گی، ہماری قوت میں اضافہ ہوگا. یہ اپنی دعوت کے ساتھ خلوص، اپنی دعوت کے ساتھ محبت اور اپنی دعوت کے ساتھ صداقت کا ایک ثبوت ہے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم میں یہ کیوں نہیں.
ہم کیوں نہیں سوچتے؟ ہم اس بارے میں کیوں نہیں فکر کرتے؟ کیوں نہیں غور کرتے؟ وہ ابو لہب، وہ ابو جہل جو ابو جہل تھا، اس کا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام دیا، یا یہ بھی ہو یا ابھی کو پتہ۔ اللہ تعالیٰ جب اس کو توفیق دے رہے تو پھر ابو جہل نہ رہے نا۔ اللہم اید الاسلام بابی الحکم ابن ہشام، ابو الحکم فیصلہ کرنے والے، لیکن بن گئے ابو جہل۔ اور عمر، اس کا نام تھا عمرو، ابو الحکم کا اصل نام تھا ابو جہل کا عمرو ابن ہشام، اور یہ تھا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ فاللہ یا عمر، اللہ یا عمر، اللہ سے ڈرو عمر، اللہ سے ڈرو، اللہ کو یاد کرو اور اسلام قبول کرو۔ فقال له عند ذلك، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً حضرت خباب سے کہا، فضل لنی علیہ یا خباب، مجھے بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے، حتی آتیہ فاسلم، میں جا کر وہاں پہ اپنے اسلام کا اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ فقال له خباب، تو حضرت خباب نے کہا، هو فی بیت عند الصفا، صفا پہاڑی کے قریب ایک گھر ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہے، معه فئۃ یعنی من اصحابہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ فاخذ عمر سیفہ، عمر پھر اپنی تلوار لے کر فتوشحہ، پھر اس کو گلے لٹکایا، ثم الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہ فضرب علیہم الباب، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے پاس جا کر دروازہ اس نے کھٹکھٹایا، فرآہ متوشحا السیف، اندر سے کسی نے اس کو دیکھا کہ عمر تلوار لٹکائے دروازے پر کھڑا ہے، فرجع الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دروازہ کھولے بغیر وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وہ فزع، اور وہ گھبرایا ہوا تھا، یا رسول اللہ ھذا عمر بن الخطاب، عمر بن خطاب آیا ہے، اور متوشحا السیف، تلوار لٹکائے آیا ہے۔ فقال حمزہ بن عبد المطلب، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، فاذن لہ، کھولو دروازہ، اجازت دے دو، ہم کسی کی تلواروں سے نہیں ڈرتے، کھولو دروازہ۔ فإن كان يريد خيرا بذلنا له، اگر وہ خیر چاہتا ہے تو ہم اس کو دے دیں گے، ہم کنجوسی نہیں کریں گے، جو اچھا ارادہ لے کر آیا ہے ہم اس کی تمنا پوری کر لیں گے۔ وإن كان يريد شرا، لیکن اگر اس کا ارادہ برا ہے، قتلناه بسيفه، تو اس کی اپنی تلوار سے اس کا کام ختم کر دیں گے، اس کو اسی تلوار سے قتل کر دیں گے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن له، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا، جا کر دروازہ کھولو، اس کے لیے اجازت دو۔ فاذن له الرجل، تو اس شخص نے دروازہ کھولا اور اجازت دی تو وہ اندر آیا۔ فنہض الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے اٹھے، حتی لقیہ فی الحجرۃ، تو ڈیوڑی میں پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ملے۔ اس طرح ڈیوڑیاں ہوتی تھیں پرانے زمانے میں، گھروں میں ڈیوڑی دروازے کے اوپر ایک وہ ہوتا تھا، چبوترا سا ہوتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ملتے ہی فاخذ بحجزتہ او بجمع ردائہ، فوراً اس کو گریبان سے یا اس کے چادر سے اسی طرح پکڑ لیا، فوراً پکڑ لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ثم جبزہ جبزۃ شدیدۃ، پھر اس کو ہلایا زبردست قسم کے، اس طرح جھٹکا دیا اس کو۔ وقال ما جاء بك يا ابن الخطاب، خطاب کے بیٹے کس ارادے سے آئے ہو؟ جرأت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، جرأت کے پیکر ہیں، خطاب کے بیٹے کس نیت سے آئے ہو؟ واللہ ما ارى ان تنتهي حتى ينزل اللہ بك قارعۃ، اللہ کی قسم میرا تو یہ خیال ہے کہ تم اپنے ارادے کو پورا نہیں کرے گا، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر ایک آسمان سے ایک قارعۃ، ایک عذاب، قارعۃ ایک آواز، ایک کھٹکھٹانے والی اور ہلا دینے والی آواز یا تباہی نازل کی ہوگی۔ تم اپنے ارادے کو پورا کرنے سے پہلے، اگر تمہارا ارادہ برا ہے تو اس ارادے سے پہلے تمہیں آسمان سے عذاب آ گرے گا۔ فقال له عمر، تو عمر نے کہا، یا رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جئتک تمہارے پاس آیا ہوں اومن باللہ و برسولہ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لاتا وبما جئت به من عند اللہ اور اس سب کچھ کو مان لیتا ہوں جو تم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش کیا قال فکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیرۃ عرف اہل البیت من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عمر قد اسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا زور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اکبر خوش ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بات اللہ سے مانگا تھا نا تو ظاہر ہے کہ دعا قبول ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوئی اور اتنے زور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا عرف اہل البیت من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عمر قد اسلم گھر میں جتنے بھی لوگ تھے سب کو پتہ چلا کہ حضرت عمر مسلمان اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا نعرہ اللہ اکبر ہونا چاہیے کچھ لوگوں کو یہ کہتے ہیں یہ نعرے کیسے ہیں یہ اللہ اکبر کے نعرے کیسے ہیں یہ اللہ اکبر کے نعرے ایسے ہیں اسی طرح ہوتے ہیں یہ خوشی کے اللہ تعالیٰ کی تکبیر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اعلان ایسے موقعوں پر ہوتا ہے یہ ایمان کی نشانی ہے وتفرق اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مکانہم ذلک وقد عزوا فی انفسہم حین اسلم عمر اسی میں یہ واقعہ نہیں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اسلام کا اعلان کر چکے تو اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول آئے نکلتے ہیں باہر نکلتے ہیں بس باہر نکلتے ہیں اور کھل کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے عمر ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی ہجرت اس کا اسلام اس کی نمازیں اس کا کلمہ پڑھنا وہ ہمارے لیے بڑا خیر و برکت کا باعث بنا اس سے پہلے ہم نے مسجد حرام میں کھل کر نمازیں نہیں پڑھی تھی حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد ہم نے کھل کر نمازیں پڑھی کھل کر ہم نے مسجد حرام میں نمازیں پڑھی تو فتفرق اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مکانہم ذالک سارے لوگ اس مکان سے نکل آئے وقد عزوا فی انفسہم اور انہوں نے اپنے دلوں میں محسوس کیا کہ ہمیں قوت مل گئی حین اسلم عمر مع اسلام حمزہ بن عبد المطلب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے ساتھ جب حضرت عمر کا اسلام جب یہ دونوں مسلمان ہوئے تو ان کو محسوس ہوا کہ ابھی ہمیں قوت مل گئی وعرفوا انہما سیمنعان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں نے سمجھا کہ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر لیں وینتصفون بہما من عدوہم اور یہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انصاف دلا دیں گے دشمن کے مقابلے فهذا حدیث الرواة من اہل المدینہ عن اسلام عمر بن الخطاب حین اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کا واقعہ اور یہ ہے اس میں اس کے اندر چھپے ہوئے اسباب وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ